تو جناب سکینڈل یہ نکلا کہ وہاں پہ جو شاہد تارڑ صاحب ہیں سر NHA کے چیئرمین جی شاہد تارڑ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جا کے ایک MOU انہوں نے سائن کیا وہ MOU یہ تھا کہ یہ جو چائنیز کمپنی ہے آپ کو ہم یہ پریفر کریں گے ٹھیکہ دیتے وقت چلو یہاں تک بھی ٹھیک ہے کہ چائنی ہمارے یار ہیں کوئی نہیں $2.5 ارب کی دے دیں ڈیل ان کو اس پہ جو MOU ہوا یہاں سے سکینڈل شروع ہوتا ہے اس پہ ایک سائیڈ پہ شاہد تارڑ کے دستخط ہیں چیئرمین NHA کے اور دوسری سائیڈ پہ چائنیز کمپنی کے بہاف پہ سیف الرحمان کے دستخط ہیں عامر صاحب تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں پھر آپ مجھے بتائیں دکھایا ہمیں انہوں نے چین ہے نکالا قطر سے سیف الرحمان ہے انہوں نے تو میں آتا ہوں ذرا اور بہت سارے مثلا آپ کو یاد ہوگا انہوں نے نندی پوری انہوں نے کیا ہم نے 84 ارب روپیہ لگا کے پاکستانی جیب سے خرچ کر کے اب وہ بھی چائنیز کے حوالے کر دیا پہلے چائنیز کو 84 ارب روپے دیے ہیں نقد ہم نے کہ اس کو بنا کے دو اس کو چلاؤ انہوں نے چلا کے دیا خود پیمنٹ کی اب ان کے ہی حوالے کر دیا گیا کہ آپ لو یہاں صفائی ہم نے ٹھیکے پہ دے دیے یہاں سکول ہم نے ٹھیکے پہ دے دیے ہسپیٹلز ہم نے ٹھیکے پہ دے دیے اب جو ہے سب سے بڑا کام کرنے والا ہے وہ ایئرپورٹس کا ہے اس کے پیچھے 32 بلین روپیز کی اماؤنٹ ہے ہمیں صاحب یہاں پہ وہ نہیں دے سکی جواب نہیں دے سکی اور شاہد سید بھی اس میٹنگ میں موجود تھے میں ان کے آپ کو ان کے وہ بتا رہا ہوں انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا جناب ایک ہی دفعہ پاکستان کو کرائے پہ دے دیں جناب ایک ہی دفعہ پاکستان کو کرائے پہ دے دیں ایک ہی دفعہ کریں اور کرائے پہ دیں سینیٹر عتیق شیخ نے بڑا ایک اور انہوں نے الزام لگایا اگین جو بڑا بڑی ویلڈ ہے انہوں نے کہا جس بھی یہاں پہ انہوں نے ادارے کو بیچنا ہو تو اس کی ایسا ایسا ہوا نکال لی جاتی ہے کہ اس کو خراب کیا جائے اس کو ڈیمیج کیا جائے اس میں اپنی مرضی کے بوڑھے نلائق نکمے میرے جیسے اس پہ لگا دو اس ادارے کو آ کے اس کو بند کر دو تو یہ وہ کہانی ہے جو میں نے بڑی مختصر سی آپ کو بتائی ہے کہ پاکستان کے ایئرپورٹس جو آؤٹ سورسنگ کی جا رہی ہے اور آج ہمیں بڑا بتایا جا رہا تھا کہ اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا وہ جو پہلے انہوں نے آؤٹ سورسنگ کی ہیں وہ ہم اگلے آئیں گے یہ ساری کہانی سارا میلہ 32 ارب روپے کا ہے عامر صاحب اور اس کے پیچھے سے بقول کامل علی آغا صاحب سیف الرحمان صاحب نکلیں گے ابھی کلاسز آپ نے بات کی عامر صاحب کہ نون لیگ کوئی چیز بیچے اور پیچھے سے ان کا فرنٹ مین نہ نکلے کامل علی آغا صاحب کے مطابق یہاں بھی پیچھے سے سیف الرحمان نکل رہے ہیں یہ ان کا ایک پیٹرن ہے بلکہ زیادہ بہتر لفظ ہے واردات یہ ہوتی ہے کہ یہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا PIA کا جو ہے جی سپیریئر پریمیئر سروس شروع کی پرائم منسٹر نے خود جہاز کے اندر جا کے تصویریں اتاری فیتا کاٹنے کی جو ان کی روایت ہے وہ انوگریٹ کیا گیا گرینڈ اوپننگ اور اس کے بعد مریم بی بی نے ٹویٹ کی کہ برانڈ نواز شریف دیکھیں یہ ترقی ہے جو ہم کر رہے ہیں دیکھ لیا نا بعد میں پتہ چلا جی وہ جہاز واپس کر دیا گیا ہے اور وہ جو سری لنکا سے ایئربس 330 تھی وہ نہیں تھا اس کے اندر کیا تھا نقصان 1 ارب روپے کا سنا جا رہا ہے لیجڈلی نقصان ہے اس کے بعد جو MD لائے تھے گورا لائے تھے ایک وہ ہے وہ پتہ چلا ECL پہ ڈال دیا گیا ہے اور وہ اب چھپا رہے ہیں ڈیٹیلز جو ہے نا یہ پیٹرن ہے ریلوے جو ہے 200 ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں وہ سعد رفیق صاحب وہ قابو میں نہیں آتے ابھی بھی ترقی کی باتیں کرتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ ان کا ایک پیٹرن ہے کہ پروفیٹیبل چیزیں جہاں ہوتی ہیں ان کو یہ ڈوبیس انداز میں مشکوک انداز میں اس طریقے سے بیچ دیتے ہیں اور جو گلے سڑے ادارے ہیں جن کو یا ڈی ریگولیٹ کریں یا ان کو پرائیویٹائز کریں ان کو کوئی نہیں چھیڑ رہا ان کو کیسے چھیڑیں گے نا وہ تو کلاس اب چلتے نہیں بقول آپ کے جسم سے اگر پاکستان بیچ دیں گے اب تو ملک ترقی کر جائے گا بقول آپ کے جسم سے اگر پاکستان بیچ دیں گے اب تو ملک ترقی کر جائے گا ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا جا رہا ہے پہلے انہوں نے پوری دنیا میں پراپرٹیز خریدی سر پاناما کے ذریعے اب انہیں سمجھ آئی ہے کہ دنیا کی پراپرٹیز پکڑی جاتی ہیں وہاں سے ڈاکومنٹس لیک ہو جاتے ہیں پتہ چل جاتا ہے تمام ٹھیکے جو ہیں وہ چائنیز اور یہ ٹرکش یہ کمپنی ویسٹ سالٹ مینجمنٹ سارا ان کو دے دیا ہے صفائی بھی تم کرو بسز بھی تم چلاؤ ہم گند پھیلائیں گے ہمارا کام گند پھیلانا ہے تو صفائی کے لیے ہم نے وہاں سے لینی ہے چیزیں لینی ہے سر جی قطریوں والا 25-30 سال بعد پینما میں کیس میں جا کے پتا چلا کہ یہ جو پنجاب ہاؤس دیا گیا تھا ان کے پارٹنر اب پتا چل رہا ہے وہ ان کے پارٹنرز تھے التانیز کو فلاں پروجیکٹ موٹر وے کے حصے جو دیے جا رہے تھے یہ پتہ نہیں ایئرپورٹوں کی کہانی 20-25 سال بعد دوبارہ نکلے گی مگر اس پہ نظر رکھیں گے ہم فالو اپ کرتے رہیں گے بڑا سنجیدہ معاملہ ہے ان کے اعتماد کو داد دیں کہ دنیا بھر میں سکینڈل آنے کے باوجود پراپرٹیز نکلنے کے باوجود ماننے کے باوجود باز نہیں آ رہے اور وہ ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہیں کہ فلاں ایئرپورٹ خرید لو یہ بجلی گھر بھی لے لو ویسٹ سالٹ مینجمنٹ بھی لے لو یہاں پہ یہ دودھ دہی بکری کی دکانیں بھی لے لو آپ اس کے بعد پولٹری بزنس بھی لے لو شوگر کے بزنس میں بھی قابو کر لو آج کل شادی ہاؤس کے کھانوں کا بھی کچھ چل رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ خبر اب ہماری اب آپ بھی شروع ہو جائے ہم کام ہے
میں نے تو پڑھا, میں نے سوچا شیئر کر دوں. ابھی چھوٹے سے بریک میں چلتے ہیں. الیکشن سا ماحول نظر آ رہا ہے, الیکشن کے لیے نئے حربے شروع کر دیے گئے. گیس کی تو ہم بات کریں گے, لیکن جو ایئرپورٹس کی بات آئی ہے سامنے, کلاس صاحب کسی فرنٹ مین کے حوالے کیے جانے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے؟ یہ خبر جو ہے اس کا بڑا انتہائی ایک سیریس قسم کا بیک گراؤنڈ ہے. یہ کوئی ہم اور باقاعدہ اتھینٹک سورسز کے ساتھ, اتھینٹک انفارمیشن کے ساتھ اور باقاعدہ پراپر کورس کے ساتھ یہ سٹوری میں تھوڑی سی ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایئرپورٹس کی کہانی کیا ہے اور اس کے پیچھے یہ کون لوگ یہ متوقع طور پر ہیں جن کے حوالے یہ ایئرپورٹس کیے جا رہے ہیں. کوئی کام یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ موجودہ حکومت نے کیا ہو اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کا فرنٹ مین نہ نکلا ہو. اس کے پیچھے بھی ہے, بالکل ہے. میں اب ایسے کوئی غیر ذمہ دارانہ والی بات تو میں کروں گا نہیں. یہ ماشاءاللہ بڑا ٹیکنیکل قسم کے فراڈ کرتے ہیں اور بڑے بڑے فراڈ کرتے ہیں. سٹوری یہی تھی کہ چائنا کے ساتھ ایک ڈیل کی جا رہی ہے کہ آپ وہاں پہ موٹر وے کنسٹرکٹ کریں. ٹھیک ہے جی, اچھا کریں جی, چائنا باپ کا ہمارا مائی باپ ہے, اس پہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی. ان کو جہاں نظر آتا ہے کہ پیسہ ہے یہاں پہ اور وہ بھی اربوں روپے میں ہے, ایک نیا نام رکھ دیا گیا ہے, اس کا نام ہے آؤٹ سورس. اب انہوں نے اس کو نج کاری کا نام دے دیا, آؤٹ سورسنگ انہوں نے کہنا شروع کر دیا. یہاں پہ میں دو آپ کو چیزیں بتاؤں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک میٹنگ ہوئی ہے کچھ دن پہلے یہاں پہ, یہ سینٹ کی ایک کمیٹی کا, انہوں نے وہاں پہ ایک موشن موو کی تھی کہ جب یہ اشتہار آیا 7 فروری کو, انہوں نے اس پہ آ کے سینٹ میں موشن موو کی کہ جناب آج ہم نے اخبار میں پڑھا ہے کہ یہ تو ایئرپورٹس کو بیچ رہے ہیں. تو اس پہ جناب حکومت نے کہا, اس سے پہلے کہا تھا, جس کو ریفر کیا کہ یہ معاملہ ہم نے پہلے اٹھایا تھا, تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب کہ آپ کو بیوقوف لوگ ہیں, کیسی بات کر, ایئرپورٹس بھی کبھی بیچے جاتے ہیں. یہ حکومت کا سٹانس تھا سینٹ میں. اب انہوں نے کہا کہ اب آپ اشتہار دے رہے ہیں کہ جی ہم اس کو آؤٹ سورس کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے 3 بڑے ایئرپورٹس کو. یہ نہ بھولے گا کہ ان ایئرپورٹس کے بدلے اسحاق ڈار صاحب ان کا پہلے ان کا لہو ان کا نچوڑ چکے ہیں, گروی رکھ چکے ہیں. جو قرضے لینے تھے ایئرپورٹ سے پہلے قرضے لے لیے, اس کو گروی رکھ کے اب ان کو بیچنے کی تیاری ہے. پروفیٹیبل جہاں جہاں شیئرز تھے یو بی ایل کے اندر, ابھی بینک کے اندر, جہاں جہاں منافع خوری تھی اور گورنمنٹ کو آلریڈی منافع آ رہا, وہ سارے بیچ دیے. اور جو درست کرنے تھے 3 بڑے سفید ہاتھی پاکستان کے, جن پہ 700 ارب روپیہ بجٹ میں دیا جاتا ہے, ان کا سٹیل مل ستیہ ناش کر دیا ہے, وہ بند بھی ہے. حالانکہ ان کی سعودی عربیہ میں جا کے سٹیل مل چلا لیتے ہیں, پاکستان کی نہیں چلتی ان سے. لیکن یہ کمال ہے, خاندانی بزنس ہے, پاکستان کو خریدا جا رہا ہے. میں اس میں ایک اور, میں اسی بات پہ میری سوئی اٹکی ہوئی ہے جو وہ سینٹ میں پروسیڈنگز ہوئی ہیں, اور یہ بیک گراؤنڈ ہمیں تو نہیں پتا تھا. یہ تو آج حکومت, ہم تو اب تک حکومت تو سینٹ میں یہ کہہ چکی تھی جی کہ ہم تو نہیں کر رہے جی کہ کوئی ایئرپورٹ بھی بیچتے ہیں. مطلب الٹا انہوں نے جنہوں نے یہ سوالات اٹھائے تھے ان پہ انہوں نے ان کے دماغ پہ انہوں نے شک کر دیا کہ آپ عجیب لوگ ہیں, کوئی ایئرپورٹ بھی بیچے جاتے ہیں. اب انہوں نے وہ ڈان میں اشتہار دے کے دے دیا. بات جو کی ہے نا انہوں نے تاج حیدر صاحب نے, وہ بڑی اہم کی. انہوں نے کہا جناب میرے پاس ریکارڈڈ ہے, ساری چیزیں ان کی موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک کی سیکیورٹی کو رسک پر آپ لا رہے ہیں, ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کر کے ملک کی سیکیورٹی کو آپ رسک پہ لا رہے ہیں. بہت سارا اس میں ریڈار سسٹم ہے, اس میں آپ کے ایئرپورٹس کا سسٹم ہے. غیر ملکی کمپنیز کو اگر آپ آپریٹ کرنے کے لیے دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اب ان کے کنسرن تو بنتی ہیں. دوسری جو اہم بات ہے, انہوں نے کہا جناب کہ پاکستانی جو ایلیٹ ہے اپنی سیکیورٹی کا خود انتظام کر رہی ہے. یہ انہوں نے اپنے ہسپتال بھی اپنے بنا لیے اپنے لیے, جہاں پہ صرف ان کا علاج ہوتا ہے. انہوں نے سکولز بھی پاکستانی ایلیٹ نے اپنے لیے بنا لے ہیں. اور رہی صحیح جو پروفیٹیبل انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ لوگوں کو لوگ پیسہ کما کے, ہمارے جو اپنے افسران ہیں یا ہمارے اپنے ملازمین ہیں وہ اسٹیٹ کو پیسے دے رہے ہیں, آپ وہ بھی ان سے لے رہے ہیں. اگر وہ نہیں کر سکتے تو جتنے دن تک یہ اپیل نہیں کر رہا, اس کو ایک پنجرے میں ڈال دیں, اور پنجرے میں ڈال کے اس کو ایل او سی کے پاس جو ہماری معصوم کشمیری رہتے ہیں جہاں وہ روز گولہ باری کرتے رہتے ہیں, وہاں پر سیویلینز کے ساتھ اس کو پنجرہ کا رکھ دیا جائے, تاکہ وہ انڈین فوج جو ہے وہ گولہ باری سے پہلے 10 دفعہ سوچے کہ ہمارا منکی نہ مر جائے اس میں کہیں. پتہ چلا انہوں نے ادھر گولہ مارا, منکی پنجرے میں بند تھا. منکی پنجرے بندہ ہے نا, بندہ تو پنجرے میں ہی ہوگا, تو منکی پتہ چلا ایک گولہ آگے گر گیا پنجرے کے اندر اور پنجرہ جو ہے وہ منکی اڑ گیا اس میں. تو اس لیے اس کو وہاں رکھ دیں, میرا خیال سے وہ پنجرہ وہاں بنا کے رکھ دیں ایل او سی کے پاس. لیکن